امیر المؤمنین یا شاہ مردان۔ اب سیریل نمبر 1 پہ میں دعوت دیتا ہوں احمد حسین بٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا نام علی سانہ ابھرتے دیکھا، دوسرا نام علی سانہ ابھرتے دیکھا، ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے دیکھا، ساری دنیا کو اسی نام پہ مرتے دیکھا۔ صدر واجب الاحترام و حاضرین عالی مقام، السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی طرز زندگی کے حوالے سے لب گشائی کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ میری رہنمائی کے ساتھ ساتھ میری حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ پیشتر ازیں کہ میں مولائے کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے طرز زندگی کے حوالے سے چند معارضات پیش کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ طرز زندگی کے معنی پر مختصر سی روشنی ڈالی جائے تاکہ امام علی علیہ السلام کی حیات طیبہ کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے۔ لغت میں طرز زندگی کے معنی طریقہ، قاعدہ، انداز، دستور اور عادت کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے، قاعدے، انداز، دستور اور جن عادات کے تحت ایک شخص اپنی زندگی گزارے اسے اس کی طرز زندگی کہا جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق طرز زندگی کے معنی ایک شخص کے بچپن میں کردار کی بنیاد کو کہا جاتا ہے۔ اس قول کے مطابق یہ بات روز روشن کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ کسی بھی شخص کے کردار کی بنیاد اس کے بچپن میں ہی استوار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں سوائے انبیاء کرام اور معصومین علیہ السلام کی کوئی شخصیت نہیں ملتی کہ جس کے بچپن سے لے کر آخر عمر تک اس کی طرز زندگی میں کوئی تفاوت پائی گئی ہو۔ جہاں تک امام علی علیہ السلام کی طرز زندگی کا تعلق ہے تو تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی طرز زندگی بچپن سے لے کر آخر عمر تک ان کی زندگی میں اور طرز زندگی میں کوئی فرق نہیں پایا گیا، اور ان کی زندگی سادگی، انکساری اور عادلانہ سیاست پر مبنی ہے۔ سادگی کا یہ عالم کہ امام علی علیہ السلام موٹا اور کم قیمت لباس پہنتے۔ جب لوگ آپ سے کہتے کہ مولا آپ تو خلیفہ وقت ہیں، آپ یہ کم قیمت اور موٹے لباس نہ پہنا کریں، تو مولا فرماتے کہ یہ وہ لباس ہے جو انسان کے دل کو دبا کر رکھتا ہے اور غرور کو انسان سے دور کرتا ہے۔ انکساری کا یہ عالم کہ امام علی علیہ السلام کا اور ان کے غلام کا لباس یکساں ہوتا۔ امام علی علیہ السلام ایک وقت میں 2 لباس خریدا کرتے، اور جو بہتر لباس ہوتا وہ اپنے غلام قمر کو دیا کرتے، اور موٹا اور کم قیمت لباس خود پہنا کرتے۔ عادلانہ سیاست کا یہ حال کہ امام علی علیہ السلام اپنے خاندان کے بھی کسی فرد کی طرفداری نہ کرتے۔ اگر ان کے سگے باہی بھی زیادہ امداد طلب کرتے تو انہیں جہنم کی ہولناکیوں سے ڈراتے۔ شفقت و مہربانی کا یہ عالم کہ اپنے غلام کے سامنے شربت کا پیالہ پیش کرتے اور یہ فرماتے کہ جب مجھے قتل کرنے آؤ تو مجھے صرف ایک ہی ضرب لگانا۔ قناعت کا یہ عالم کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی غذا تناول فرماتے اور ستو کی تھیلی کو سر پر مہر کر کے رکھتے تاکہ ان کی بیٹیاں ان کی محبت میں آ کر اس میں روغن زیتون یا پھر شیرینی نہ ملا دیں۔ نہ جانے اس طرح کے کتنے واقعات ہیں جن سے امام علی علیہ السلام کی طرز زندگی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی طرز زندگی صرف اسی لیے ہے کہ علماء ہمارے سامنے ان کی شجاعت، ان کی سادگی، ان کی انکساری اور ان کی عادلانہ سیاست اور پھر ان کی شہادت کے واقعات بیان کریں اور ہم اشش کر کے اور گریہ وزاری کر کے اپنا پلو جھاڑ لیں اور خود کو سبکدوش ثابت کریں؟ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کی طرز زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے جس پر عمل کر کے ہی ہم ترقی کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب ان کی شجاعت، ان کی طرز زندگی اور ان کی سادگی پر بہوائی لٹانا کافی نہیں ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام اگر اخلاق کا مرقع دے تو ہمیں بھی اپنے اخلاق کے ذریعے سماج کے لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہوگا۔ اگر امام علی علیہ السلام شجاع دے تو ہمیں بھی اپنے شجاعت کے ذریعے اپنے کردار کو ظاہر کرنا ہوگا۔ جن عدالت کے قصوں کو سن کر ہم بزم نعرے حیدری و نعرے تکبیر و رسالت کی فلک بہت صدائیں بلند کرتے ہیں، جب اسی عدالت کو خود پر لاگو کرنے کی بات آئے تو ہم انصاف کے ترازو کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جن مہربانی و شفقت کے چرچوں کو سن کر ہمارے دلوں میں ایمان حرارت پیدا ہوتی ہے، جب انہی مہربانی و شفقت کو اپنی طرز زندگی میں شامل کرنے کی بات آئے تو ہم ایک شفیق دوست ثابت ہوں۔ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم امام علی علیہ السلام کی طرز زندگی کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی 100% کوشش کریں گے۔ والسلام۔